سپورٹ جو بھی نارتھ کشمیر میں پریشر کو ملا یہ رشید صاحب کو نہیں ملا. اینڈ گائیڈڈ بائی انفورسنگ. کیا وہ اسمبلی الیکشن تک برقرار رہے گا؟ بالکل نہیں رہ سکتا. ایسی ویوز نہ کبھی رہی ہیں نہ رہتی ہیں. اس کے لیے انسٹیٹیوشنز چاہیے, اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے. کہ یہاں امام بھی آج کل شک کے دائرے میں ہے, ہماری تو بات ہی نہیں. میں جتنی دیر وہاں رہا ٹھیک رہا, شاید وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتے تھے. دیکھیے ہار کے ان کے صرف دو ہی وجوہات ہیں. ایک پبلک پرسیپشن کی ہی از ویری کلوز ٹو بی جے پی, اور شاید یہ پراکسی کینڈیڈیٹ ہے بی جے پی کا. کبھی فاروق صاحب نیشنلسٹ ہیں, کبھی مفتی صاحب جیسا بڑا ہندوستانی کوئی نہیں ہے, کبھی دوسرے لوگ سجاد لون جیسے نوجوان ڈائنمک لگتے ہیں, کبھی الطاف بخاری صاحب جیسے لوگ بڑے لگتے ہیں, بعضم فرینڈس, اور کبھی یہ سب دشمن لگتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا, ہم جیسے لوگ پریشان. وہ دکھ کی بات ہے نوجوان پیڑھی اور بزرگوں کے درمیان ایک خلا. وہ بزرگوں کو غدار سمجھتے ہیں اور بزرگ ان کو آوارہ سمجھتے ہیں, پراگندہ سمجھتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. ناظرین آج ہمارے ساتھ جو مہمان شریک گفتگو ہے وہ ہے سینئر سیاستدان اور فارمر ایم ایل اے نظام الدین بٹ صاحب. بٹ صاحب رائزنگ کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ موقع دیا بات میرے ساتھ کرنے کے لیے. جی نظام صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا سیاسی سفر پیپلز کانفرنس سے شروع کیا, اور پیپلز کانفرنس کی ٹکٹ پر آپ نے 2 الیکشن بھی لڑے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی, اور تقریباً 2 سال قبل آپ نے پیپلز کانفرنس میں پھر سے شمولیت اختیار کی. حال ہی میں آپ نے استعفیٰ دیا, وجہ کیا رہی؟ دیکھیے میں اس پہ زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں جی, اس لیے کہ آپ اپنے بارے میں کتنا بھی کہو اچھا برا, who is going to believe us. ہماری سوسائٹی میں سینیسزم کا اتنا ماحول بڑا ہے کہ یہاں امام بھی آج کل شک کے دائرے میں ہے, ہماری تو بات ہی نہیں. میرے بارے میں جب میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں, جی, میرا کیریئر ہی بالکل انسرٹن اور چیکرڈ رہا ہے. میں نے اپنا کیریئر میڈیا سے شروع کیا, آل انڈیا ریڈیو سے شروع کیا, وہاں سے آئے وکیل بنا چھوٹی عدالت میں. سیاست سے دلچسپی دکھائی تو عبدالغنی لون کے ساتھ ایکٹیو پالیٹکس میں انہی کے ساتھ آ گئے. عبدالغنی لون جہاں گئے وہاں ہم بھی گئے. لیکن صرف جب انہوں نے حریت کانفرنس بنائی تب میں نے پھر دوبارہ علیحدگی اختیار کی. اس کے لیے میرے اپنے وجوہات تھے, اور وہ میں بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں. جی, کنارہ کشی کی لون صاحب سے میں واپس میڈیا میں گیا روزگار کمانے. اللہ کا شکر میڈیا میں بڑی عزت بھی کمائی, بہت کم عرصہ رہے وہاں. میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں جماعتیں بدلنا. جی, جیسے میں نے کہا آپ کے لیے کتنا ہی اچھا موقع ہو, کتنی بڑی وجہ ہو جماعت بدلنے کے لیے, لوگ اسے پسند نہیں کرتے. حالانکہ لوگ جب ووٹ دیتے ہیں تو وہ ہر الیکشن کے بعد بدلتے ہیں, ان کا بدلاؤ دیانت داری ہے. جب سیاستدان لوگوں کی نہج دیکھ کے یا سماجی ضروریات کو دیکھ کے یا سیاسی ماحول کو دیکھ کے بدلاؤ کی راہ اختیار کرے یا بدل جائے تو اس پہ سوال اٹھتا ہے. یہ ایک ہے کنٹرڈکشن یہاں. اب آپ کہیں گے پیپلز کانفرنس سے نکلے کیوں؟ بالکل. پیپلز کانفرنس سے میں یہ نہیں کہوں گا, کوئی بڑا دعویٰ کروں گا کہ مجھے بڑا نظریاتی اختلاف ہے. میں اس معاملے میں ایک الگ نقطہ نظر رکھتا ہوں. مین سٹریم ہوتا ہے,
ہندوستان کے آئین کا وفادار رہوں گا، جو کچھ لے لوں گا دلی سے لے لوں گا، دلی سے لے لوں، اور جو مانگوں گا طاقت، بنیادی طاقت دلی سے لینے کے لیے تو لوگوں کے پاس جاؤں گا، اور اگر کہیں امپاورمنٹ ہوئی تو دیانتداری سے کام کروں گا۔ مین سٹریم کی تو اتنی ہی بڑی سیاست ہے، لیکن کہیں کہیں ہم بھی بھٹک گئے، کہیں کہیں ہم نے بھی کہا، حلف تو اٹھایا ہے لیکن آئین کی تابعداری نہیں کر سکتے، ظلم ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ ہے۔ میری سمجھ میں جو آج کل غلط فہمیاں ہیں معاشرے میں سیاستدانوں کے بارے میں، وہ اسی ایک وجہ سے ہے کہ ہمارا اپنا معیار بھی دوہرا رہتا ہے۔ ہم جب اسمبلی میں ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں یا دلی میں ہوتے ہیں تو ایک طرح کی بات کرتے ہیں، جب لوگوں میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شاید نوجوانوں کا غصہ لینا پڑے، شاید یہاں یہ مسلمان اکثریتی ریاست ہے تو کہیں مجھے کوئی دوسرا الزام نہ لگے کہ میں مسلمان دشمن ہوں، یا ہندوستان کے بارے میں کچھ لوگوں کو شک ہے کہ رہیں نہ رہیں، کہیں ان کا غصہ لینا نہ پڑے، تو ایک ضعیف الاعتقادی ہو جاتی ہے، اور اس ضعیف الاعتقادی میں ایک دوہرا معیار بنتا ہے۔ اس میں جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر سیاستدان کا رتبہ گرا ہے، اعتباریت کم ہو گئی ہے، اور یہی جماعتوں کا بھی حال ہے۔ یہ ایک کا نہیں ہے، یہ ہر ایک کا ہے۔ اب کہو گے لوگ تو فیصلہ دیتے ہیں، ایک کے حق میں، دوسرے کے حق میں، ایک انڈیویجول کے حق میں، دوسرے کے حق میں۔ لوگوں نہ جماعت دے کے فیصلہ یہ میرا ہے، اور میں واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جماعتوں کے ایجنڈا پہ ووٹ لوگ نہیں دیتے ہیں۔ یہاں لوگ ہندوستان کے ساتھ کس کا کتنا تعلق نزدیک ہے اس وقت، جس وقت انہیں فیصلہ کرنا ہو، جو پرسپشن بنے، جو دلی کے نزدیک دیکھا جاتا ہے اس کے خلاف فیصلہ دیں گے اکثریت، جو دلی کے نزدیک نہیں دیکھا جاتا ہے اس کو لیسر، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ یہ امید ہے کہ یہ دلی کے ساتھ اب دو بدو ہو کر ہمارا مسئلہ حل کرائیں گے، کوئی جو ہم چاہتے ہیں، وہ یقین کسی کو نہیں ہے۔ ہر ایک کے بارے میں یقین ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن ایٹ دی سپر آف دی مومنٹ ایک ماحول سا بنتا ہے کشمیر، اٹس اے ویری اسمال سوسائٹی، ایک یونیفارم ماحول بنتا ہے کہ ون ہو از سین ایز اے کلوزر ٹو دلی، اس کے بارے میں پرسپشن بنے، اس سے دور ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور دلی بھی اس طرح کی مہربان کہ انہیں کسی کے ساتھ اس میں نہ گلا ہے، نہ روش ہے، نہ پسند ناپسند کا معاملہ ان کے پاس، وہ بعد میں ہر ایک کو مینیج کرتے، جو سامنے آئے وہ ناکام کے ساتھ بھی جڑنا جانتے ہیں، کامیاب کے ساتھ بھی جڑنا جانتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہماری دوری بھی کسی آئیڈیالوجیکل بنیاد پہ زیادہ نہیں ہوئی، رہتے ہیں سوالات، رہے تھے سوالات، لیکن میں کسی کو موردی الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا ہوں، اس پہ میں زیادہ بات کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ میں جتنی دیر وہاں رہا ٹھیک رہا، شاید وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے دوری ضروری تھی۔
اچھا نظام صاحب، آپ نے یہ حال ہی میں جو ایک بیان دیا اس میں آپ نے یہ کہا کہ جو میٹنگ ہوئی اس میں آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا. کیا اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو بانڈی پورہ میں جو پارلیمانی انتخابات جو ہوئے حال ہی میں اس میں یہ بانڈی پورہ سے پیپلز کانفرنس کو خاص ووٹ نہیں ملے؟ کیا یہ ایک خاص وجہ ہے اس کی جو آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا؟ کچھ اس وجہ سے ناراضگی ہے؟ اس کا تو الزام ہمیں اپنے سر لینا چاہیے. وہ امیدوار کے سر کیوں چڑھائے؟ میں نے وہاں کہا ہم ہارے، بری طرح ہارے. میں وہ سارا الزام اپنے سر لیتا ہوں، میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ آج کی دنیا میں میرا اپنا اعتماد اور یقین یہ ہے کہ انڈیویجولز کا بھی اپنا ایک پربھاؤ ہوتا ہے ووٹر پہ، اور سماج میں اس کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. ویو میں وہ دیکھا نہیں جاتا ہے. میں نہیں کہوں گا کہ لوگ مجھے وہاں بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں اس لیے ناکام ہوا. لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا ہے، دیں گے بھی. میں نے ان کو الیکشن ہارنے کے بعد جتنے ووٹ دیے تھے شاید دگنے اس سے جمع ہو گئے تھے. ان کو پچھتاوا تھا، اس لیے نہیں کہ انہوں نے ووٹ کس کو دیا کس کو نہیں دیا، اس لیے کہ شاید نظام الدین کو اس سے نقصان پہنچا، اس کی شہرت کو نقصان پہنچا. ایک جذباتی لگاؤ ہے وہاں لوگوں کو، وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ایٹ دی سپر آف دی موومنٹ الیکٹورل سکسیس میں یا نہیں، وہ الگ بات ہے. جی. لیکن اپنا ایک عزت سامان ہے. لیکن الیکٹورل ڈیفیٹ کے لیے آئی اون مائی ریسپانسبلٹی. میں سجاد صاحب کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا. جی جی نظام صاحب، آپ سجاد ان کے حوالے سے بڑی امید تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ سجاد ان صاحب جیت جائیں گے، اور آپ نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا 16 مئی کو. آپ کیا سمجھتے پھر کیا خاص وجہ رہی سجاد ان صاحب اتنے بڑے مارجن سے ہار گئے؟ دیکھیے، ہار کے ان کے صرف دو ہی وجوہات ہیں. ایک پبلک پرسیپشن کی ہی از ویری کلوز ٹو بی جے پی، اور شاید یہ پراکسی کینڈیڈیٹ ہے بی جے پی کا. اس کے باپ کی شہادت کی طرف کسی نے نہیں دیکھا، اس کے اپنے نیریٹو کی طرف کسی نے نہیں دیکھا، جو آپ ابھی کہہ رہے تھے. اس کا جو میسو سپورٹ ہے ہندواڑہ میں اس کی طرف کسی نے نہیں دیکھا. اس کے لیے جو سمپیتھی پہلے بنی تھی کپوارہ ڈسٹرکٹ میں، لوگوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا. ایک سیلاب آیا، وہ بھی خسارے میں ہی رہا، بیکاز آف دی پرسیپشن دیٹ واز بلٹ اگینسٹ ہم. وہ تھے نہیں تھے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، بیکاز آئی ایم ناٹ پارٹ آف ہم. آئی ہیو نو رائٹ ٹو گیو ججمنٹ آن ہز پرسن. جب تک میں تھا اندر میں نے باتیں کی ہیں. جی. میرا ضمیر بھی بولتا ہے، اس کا ضمیر بھی بولے گا. اب میں باہر ہوں، میں بالکل کچھ نہیں بولوں گا سوائے اس کے کہ لوگوں میں پرسیپشن بنا اس کو، اور وہ پرسیپشن اس دن اس کی تصدیق ہوگی. اس پہ سوالیہ نشان تھا. شاید لون صاحب کا بیٹا ہے، وہ حریت کر رہا ہے، خود یہ سپریٹسٹ بیک گراؤنڈ کا ہے، اس کی بیوی پار کی ہے، ہندوستان میں رہنا چاہتا ہے، یہ ڈیولپمنٹ نیریٹو بنانا چاہتا ہے، جو وہ بولتے تھے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہے. شاید وہ سب کہنے کے باوجود لوگوں نے بنایا ایک پرسیپشن. دوسرا، انفورسین فورسز جو ابھی بھی نہ آپ دیکھ پاتے ہو نہ ہم دیکھ پاتے، کہ 7 دنوں میں وہ سیلاب کس نے لایا. سیلاب کی جو سیلاب لانے کے لیے جو ہونا چاہیے وہ تھا موجود. انڈر کرنٹ ایک تھا، اینٹی بی جے پی، اینٹی ڈیلی بھی تھا تھوڑا، اور جو 6 سال کا ایک وہ غصہ تھا کہ ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. جو ایک ماحول بنا تھا لوگوں میں کہ کوئی ایک موقع آئے ہم بھی اپنا دکھا دیں، تو ایک یونیفارم ایک پیٹرن بنا. لیکن کیٹلسٹ کون بنا اس کے لیے، اور انفراسٹرکچر اس کے لیے کس نے پرووائڈ کیا؟ دوز ول ریمین کوسچنز ٹو بی آنسرڈ. جی. اور جنہیں سیاست میں زندہ رہنا ہے
وہ ان سوالات کو دیکھیں گے. یعنی دو ہی وجوہات, ایک دی پرسپشن رائٹ اور رانگ, دوسرا دی انفورسن فورسز. جی بٹ صاحب, اس وقت کے جو جموں و کشمیر کے سیاسی منظرنامے کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ ایک پراگندگی کا ماحول ہے. جی, بڑے خوش ہیں لوگ, جی بہت کچھ ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سیاسی طور انتشار ہے, پی ایچ ڈی نہیں رہی. دلی کے نزدیک جو گئے ان کا نیریٹو نہیں رہا, ان کی بات کسی نے نہیں مانی. اگر اتحاد کی بات لوگوں کی سطح تک یا جماعتوں کی سطح تک نہیں چلی اور ایک ایک کر کے الگ الگ ہو گئے سارے, اور دوسرے تیسرے جو کہتے ہیں ہم دیانتداری سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ نوجوان نہ مریں, دلی زیادہ ناراض نہ ہو, ٹکراؤ نہ ہو, صلح جوئی ہو, کشمیر میں ایک سٹیبل پیس کے لیے کوشش ہو, جو نئی لیڈرشپ ابھرے وہ ٹریڈیشنل لیڈرشپ سے تھوڑی مختلف ہو, کہ وہ صلح جوئی کا ہی کریں. کیونکہ ایکسپیریمنٹ جتنے بھی ہوئے ٹکراؤ کے, چاہے رائے شماری میں ہوئے, چاہے بندوق کے وقت میں ہوئے, چاہے حریت کے ڈائلاگ پروسیس کے وقت میں ہوئے, فیزز بدل گئے ہیں, خسارہ ہی خسارہ رہا. اور آج کی ڈیٹ پہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے مین سٹریم والا, میں سیپریٹسٹ کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, کہ اس قسم کا ماحول پیدا نہیں کریں گے جس سے ڈیولپمنٹ سٹال ہو, جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں, جس سے اپنے لوگ مشتبہ شک شبہات کے شکار ہو جائیں یہاں بھی, یا انہیں شک کی نظر سے دیکھا جائے, جس سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی ختم ہو, یا جس سے سراب ایک ہو کہ ہم نے جیتا اور پھر ہارے ہوتے ہیں ہم سب. تو اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے بھی جنہوں نے بات کی ان کی بھی بات نہیں چلی. اور دلی بھی صاف طور کچھ کہتی نہیں ہے. دلی کو کرنا کیا ہے؟ دلی اسٹیبلشمنٹ جو پرماننٹ ایک تھنک ٹینک ہے دلی کا, جو اسٹیٹ پاور ہے اور جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے, اس میں ہمیشہ ہارمنی ہوتی ہے. ہندوستان میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں کسی بات پہ اختلاف نہیں رہا ہے, پاکستان کی طرح, جہاں اسٹیبلشمنٹ پھر اوور پاور کرتا ہے پولیٹیکل ڈسپنسیشن کو, اور کبھی پولیٹیکل ڈسپنسیشن اوور پاور کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. یہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے. ہندوستان از اے ویری ویری harmonious state where establishment, the permanent think tank and the political dispensation work as true nationalists and remain subservient to the system which is acceptable to all. جہاں کہیں تھوڑی بہت ادھر ادھر چوک ہو جاتی ہے, کہیں کہیں there is enough accountability and checks and balances, یہاں ہوتا ہے وہاں. لیکن افسوس یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں جو کچھ بھی انہیں کرنا ہے کلیئرٹی ہوتی ہی نہیں. کلیئرٹی بالکل ہی نہیں ہوتی ہے, نہ انڈیویجولز کے بارے میں نہ پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں. کبھی فاروق صاحب نیشنلسٹ ہیں, کبھی مفتی صاحب جیسا بڑا ہندوستانی کوئی نہیں ہے, کبھی دوسرے لوگ سجاد لون جیسے نوجوان ڈائنمک لگتے ہیں, کبھی الطاف بخاری صاحب جیسے لوگ بڑے لگتے ہیں, بعضم فرینڈس, اور کبھی یہ سب دشمن لگتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا. ہم جیسے لوگ پریشان جو فالو کرتے آئے ایک کو, دوسرے کو, تیسرے کو, کسی بدنیتی سے نہیں, نیک نیتی سے فالو کرتے ہیں. ایک راہ ہے سیاست جہاں آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہو. لیکن جب اتنی انسرٹنٹی ہو, اتنے امپیڈمنٹس, اتنے روڈ بلاکس ہوں, اسٹیم رولنگ کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا. کرو. There should be no road blocks, no impediments, no uncertainty and no ambiguity. یہ سب چیزیں موجود ہیں. کیا کرے گا ایک انسان فیصلہ, اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے یا تو پھسل جاتا ہے یا آسمان پر چڑھ جاتا ہے 2 دن کے لیے, 4 دن کے لیے. اور یہاں کی شہرت بھی لائک اے ٹارنشل رین, آتی ہے جاتی ہے, اے میٹیورک رائز, بس جنم سے ہی موت. اور اسی طرح یہاں کی ڈیفیٹ بھی ایز اف ہی واز نیور ڈیفیٹڈ. سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا کرے. جی
جی نظام صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، اس لیے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس پر تاثرات اپنے پیش کریں کہ جو انجینئر رشید نے جیل سے الیکشن لڑا اور اب امید کی جا رہی ہے کہ تقریباً وہ ہر کانسٹیچوئنسی سے اپنے امیدوار جو ہے میدان میں اتاریں گے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے سیاسی منظرنامے پہ کچھ اثر پڑے گا یہاں کے، اور کتنا چیلنجنگ ہوگا یہاں کی جو پرانی دیکھیے میں ایک پارٹیاں بات میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ثابت، کیا یہ نئی پارٹی ابھر کر سامنے آ سکتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کی نہج کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا جیسے یہاں موسم بدلتے ہیں جی ویسے ہمارے لوگوں کے مزاج بھی بدلتے رہتے ہیں. یہاں وی آر بہت ہی وہ کراؤڈ لورز ہیں ہم. کسی شاعر نے بھی کہا ہے، شاد رمضان صاحب نے شاید، کہ ہمارے لوگوں کے نصیب میں یا تو جلسے یا جلسہ گاہ. تو یہاں یہی ہے حال، لہذا کوئی بات سپشٹ طریقے سے کہنا، صاف طریقے سے کہنا تیر اندازی ہی ہوگی. میں کہوں گا یہ کہ ووٹ جو بھی نارتھ کشمیر میں پریشر کو ملا، یہ رشید صاحب کو نہیں ملا. جی یہ ان دو پرسیپشنز کا ووٹ ہے. اینٹی بی جے پی اینٹی ڈیلی ووٹ غصہ، آؤٹریج، ایکسپریشن ریفلیکشن آف آؤٹریج اینڈ گائیڈڈ بائی انفورسنگ. کیا وہ اسمبلی الیکشن تک برقرار رہے گا؟ بالکل نہیں رہ سکتا. ایسی ویوز نہ کبھی رہی ہیں نہ رہتی ہیں. اس کے لیے انسٹیٹیوشنز چاہیے، اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے، اس کے لیے ریسورس چاہیے، اس کے لیے ریچ آؤٹ چاہیے، اس کے لیے پلیسمنٹ چاہیے، اس کے لیے سلیکشن چاہیے. سیلاب میں آتے ہیں تچ گیل تیوان تچ حکر تیوان، رہتا کیا ہے بعد میں. جی نظام صاحب، چلتے چلتے میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت جموں کشمیر کے لوگوں کے یوتھ کے کیا کیا مسائل ہیں جس سے وہ اس وقت جوجھ رہے ہیں؟ دیکھیے نوجوان پیڑھی، جو آج کی نوجوان پیڑھی ہے، پڑھی لکھی ہے، جن کی پراپر سکولنگ بھی نہیں ہوئی ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، سوشل اویکننگ کی وجہ سے، سوشل اینڈ کلچرل امپاورمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، ماحول میں تبدیلی اور گلوبل جو چینجز ہو گئی ہیں، جو دنیا سمٹ گئی ہے ایک جیسے گھر میں. جی یہاں ان پڑھ بھی پڑھا لکھا ہے آپ، لیکن کشمیر کی بدقسمتی ہے، کشمیر کے لوگ ذہین ہیں، کشمیر کے لوگ سیاست میں زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں، اس میں دو رائے ہیں نہیں. کشمیری لوگ ایک تمدن کی پیداوار ہے، ایک مضبوط باوقار تمدن کی پیداوار ہے. اور کشمیر کی پیڑھیاں جو ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ہر کوئی دور دیکھا ہے. مسلمانوں کا دور دیکھا ہے، سکھوں کا دور دیکھا ہے، ڈوگروں کا دور دیکھا ہے. وہ زندگی کے مختلف تجربات سے گزر کے انہوں نے ایک معاشرہ چھوڑ گئے ہیں. وہ تعمیر کیا کہ نہیں کیا، چھوڑ گئے ہیں ایک معاشرہ، جس معاشرے میں ہر غلطی، ہر کامیابی، ہر ناکامی کے نشانات موجود ہیں. اور وہ ہماری نظر میں ہے، نوجوان پیڑھی کے نظر میں بھی ہے اور بزرگ پیڑھی کی بھی نظر میں ہے. افسوس ہے، بدقسمتی ہے. میں دو چیزیں کہتا ہوں. ایک بہت ہی لائٹر وین میں کہتا ہوں کہ گناہ گار سزا کا حقدار ہوتا ہے، ہر مذہب کی دلیل ہے. ہندو بولتے ہیں نرگ میں جائے گا، مسلمان بولتے ہیں جہنم میں جائے گا، ہر کوئی بولتا ہے آگ میں جل جائے گا. افسوس کا مقام ہے جموں کشمیر کے لوگ جنت میں ہی جل رہے ہیں. ہمیں آگ کی ضرورت نہ رہی ہے نہ ہے، ہم جنت میں ہی جل رہے ہیں. انریٹن ایک منشا اللہ کا، ان کے لیے جہنم نہیں چاہیے، جنت میں ہی جلا دو. ہم اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، یہ ہماری مسفرچون ہے. I rue on the fate of my co-Kashmiris.
that we have been undergoing such kind of a misery where nature had been so kind to us and the world has been so unkind. दूसरी एक बात है जिसका मुझे बेसिक, मैं एक छोटा आदमी लेकिन तजुर्बात से गुजरा हूँ, वो दुख की बात है नौजवान पीढ़ी और बुज़ुर्गों के दरमियान एक खला। वो बुज़ुर्गों को गद्दार समझते हैं और बुज़ुर्ग उनको आवारा समझते हैं, परागंदा समझते हैं। ये एक मर्ज़ है जिसका इलाज ज़रूरी है और फौरी तौर ज़रूरी है। अगर इस माशरे को बावकार तरीके से आगे जाना है, एक स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव माशरा विद वैल्यूज़ एंड इथिक्स बिल्ड करना है, तो बुज़ुर्गों और नौजवानों के दरमियान जो ये खला पैदा किया जा रहा है, कोई तो निकले इसको कम करे। नौजवानों को समझाए कल की दुनिया आपकी है, लेकिन ये बुज़ुर्गों की मुम्मिद मुआवनत के बगैर मुमकिन। बुज़ुर्गों को समझाए ये आपकी ज़िम्मेदारी है, जो कल का दिन आपके लिए, इनके लिए संवरना है, उसमें आप मुम्मिद मुआवन हो जाए। इसी तरह एक और ट्रेजेडी है पॉलिटिकल, वो है दिल्ली और श्रीनगर की दूरी। वहाँ का मिजाज अलग, नीयत अलग, यहाँ का मिजाज अलग, नीयत अलग। मिलते हैं ये, जैसे नौजवान और बुज़ुर्ग पीढ़ी एक दूसरे के साथ यहाँ मिलते हैं, लेकिन हारमोनी पैदा नहीं होती। मिलते हैं हम भी उनसे, वो भी हमसे, लेकिन हारमोनी पैदा नहीं होती है। उस टकराव के भी हम शिकार हैं जी, और इस टकराव के भी शिकार हैं, और कुदरत की उस नाम मेहरबानी के भी शिकार हैं। इसके लिए अल्लाह से दुआ करें, कुदरत मेहरबान हो, बुज़ुर्गों और नौजवानों में यकसानियत पैदा हो, एक इथिकली साउंड एक माशरा, एक सोसाइटी, जिस कल्चर के हम दावेदार थे, जिस कल्चर के हम वारिस थे, वो कल्चर फले फूले और दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान दूरियां पैदा हों। ये रोज़ रोज़ का वक्ती टकराव जिससे फिर दहाइयों की मुसीबतें पैदा होती हैं, ऐसा ना हो। इसमें गलत फैसले होते हैं। जो हम फैसला करेंगे वो दिल्ली को कबूल नहीं होता, वो उस पर सवाल उठाते, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, क्या करेंगे, क्या इलाज है इसका। जो वो फैसला करते हैं वो हमें कबूल नहीं, क्यों किया, कैसे किया,